تو بچپن کیسا گزرا؟ شروع سے شوق تھا؟ مجھے شروع سے شوق تھا لیکن میں بڑا شرارتی آدمی تھا بچپن میں، بہت زیادہ. اور مجھے یاد ہے کہ میں ان بچوں میں آپ کو بلکہ کاٹنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ بچپن مجھے نہ کاٹیے گا، میری بات کاٹیے. نہیں شرارتی آدمی تھے آپ بچپن میں. چھوٹے سے آدمی تھے، شرارتی سے، پیارے سے. تو میں ان میں سے تھا جن کی روز کوٹ لگا کرتی تھی. وہ میری والدہ جو تھی، ویلکم ٹو دا کلب. بڑی ڈسپلنڈ خاتون ابھی بھی ہیں وہ، لیکن بہت ہی ڈسپلنڈ عورت تھی وہ. تو میں حالانکہ ایک ہی بیٹا تھا اور میرے فادر کی لاڈلا نہیں تھا، یہی مسئلہ. وہ ان کی جو فلسفی تھی وہ لائف میں بڑی کلیئر تھی. میرے فادر کی حالانکہ ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی میں when I was 8 or 8.5 years old. تو لیکن میری والدہ کہتی تھی کہ نہیں، وہ پنجابی کہتا نا کہ ایک کووے نیک ہوئے. صحیح بات ہے. وہ ایک ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بندے اچھا کا پتر بہنیں ہونا کتنے چاہیے. ماشاءاللہ؟ میری ایک بہن ہے. اچھا ہم دو، ہمارے دو. ہم دو. اچھا. تو وہ بہت یعنی کہ اور پھر یہ ہے کہ وہ شرارتی بعد میں بھی یعنی کہ رہتا ہے، آپ کے ساتھ سفر کرتا رہتا ہے. لیکن یہ جو سینسٹیوٹی ہے چیزوں کو ایک اور اینگل سے دیکھنا، وہ بھی پیرلل چلتی رہی. لیکن مجھے یاد ہے میں بہت ہی شرارتی آدمی. تو شاہ صاحب بہت پڑھے لکھے ہوں گے آپ ویسے، جو چیز آپ لکھ جاتے ہیں، جو چیز آپ لوگوں کو دے جاتے ہیں، مطلب وہ ایک صحیح انٹلیکٹ شو کرتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے انوشے کہ ایک جب آپ کوئی بھی ہنر شروع کرتے ہیں، کسی بھی بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو ان کو یہ گمان ہوتا ہے اور ان کو یہ اپنے بارے میں مس کیلکولیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو بہت جانتے ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں یا بہت اچھا گا سکتے ہیں یا بہت اچھی ہوسٹنگ کر سکتے ہیں. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ اس کام میں اترتے ہیں اور آپ کو وہ کام سمجھ آنا شروع ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی ہنر، کوئی بھی فن، کوئی بھی آرٹ وہ بنیادی طور پہ ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے. کوئی بھی آرٹ. اور جو آپ اس میں جاتے جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت جو ہے وہ صرف ایک قطرے کسی ہے، ایک اسمال ڈراپ آف رین جو ہے آپ وہ ہیں، اور آپ کی جو بساط ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اب جب ہم اپنا کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید اگر 100% ہے کوئی چیز تو شاید اس کا 2% بھی نہیں جانتے ہیں. یہ میں کسی عاجزی سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمبلنس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو میں فیل کرتا ہوں. وہ جو لائن میں اکثر مذاق میں کہا کرتے ہیں نا، کبھی غرور نہیں کیا، وہ ان پہ ایکچولی اپلائی ہو رہی ہے کہ غرور اس کا مطلب کہ ان کو چھو کے بھی نہیں گیا. نہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں عاجزی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرلی یہ بات سمجھتا ہوں. جی اصلی جو فن ہے کہ جو صحیح پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں سیکھ رہا ہوں، اور یہ ایک کانسٹنٹ، اور یہ بات سچ ہے بالکل. اور یہ کریٹو سفر کا یہ میرے خیال سے ایک یہ ضروری پہلو ہے. اگر آپ پوری زندگی کریٹو رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. بالکل، ورنہ پھر آپ سٹیگننٹ ہو میں رہیں گے. ایگزیکٹلی، پھر جستجو میں رہیں گے. بالکل صحیح. جو لوگ اپنے بارے میں غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کا جو کریٹیوٹی کا سفر ہے وہ کمپیریٹیولی رک سے جاتا ہے. بیکاز آپ انٹیک آپ کا ختم ہو جاتا ہے، آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، گراسپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر کیسے وہ سنتھسس ہو کے اور پھر کیسے آپ کریٹیوٹی کو کریٹیوٹی لگتا ہے میں ہی بیسٹ ہوں، تو پھر آپ ایفرٹ بھی نہیں کرتے، آپ نیچرلی ریسرچ اور پڑھائی اور یہ وہ بھی کام. اچھا آپ ماشاءاللہ ایک چیز میں سوری اسکپ کر گئی تھی کہ جرنلسٹ بھی ہے نا. جی. جب میں انٹرو دے رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے تو تحفہ مل گیا تھا، میں تو خوش تھی. تو اتنے ساری چیزیں آپ اکٹھے لے کے چل رہے ہیں، ان سب میں سے ابھی تک آپ کو کیا لگا ہے کہ فیوریٹ کون سا رہا یا سب سے مزہ کس میں آیا؟ دیکھیے میں اداکاری کیا کرتا تھا، میں نے 1-2 پلیز میں اداکاری کی، وہ میں نے بول دیا. اس کو میں نے اسی لیے چھوڑ دیا کہ مجھے لگا کہ یہ تھوڑی سی مختلف شعبہ ہے، بالکل ایک الگ دنیا ہے. اچھا شاعری، اور میں کالم لکھتا ہوں، اس حساب سے میں جرنلسٹ ہوں. شاعری یا پولیٹیکل اور سوشل اور معاشرتی ایشوز کے اوپر کالم لکھنا یا اپنا کامنٹ دینا، وہ اور ڈرامہ، یہ بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن آپ زندگی سے جو کچھ گریسپ کرتے ہیں، جو کچھ لرن کرتے ہیں، جو کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کا جو وے آؤٹ ہے وہ سم ٹائم شاعری کی شکل میں ہوتا ہے، سم ٹائم ڈرامے کی شکل میں ہوتا ہے، سم ٹائم کالم کی شکل میں. آپ نے کیٹیگرائز کر دیا وہ مختلف چیزوں کو، لیکن انسان بہت سی چیزیں ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا تو بنیادی طور پہ ایک ہی کام ہے، فارمز تھوڑی سی مختلف ہیں، کیٹیگریز مختلف ہیں. دوسرے ایک مجبوری یہ ہوئی، مثال کے طور پہ میں شاید کالم کی طرف یا اخبار کی طرف نہیں جاتا، لیکن میں جب پولیٹیکل ایشوز کے اوپر پلے لکھنا چاہتا تھا تو اس کی مارکیٹ ہمارے یہاں نہیں ہے. جی بالکل. ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ جو عموماً ہم نے یہ تاثر بنا لیا، ہم نے یہ پرسیپشن بنا لیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پلیز دیکھتی ہیں، ایک صرف وہ ڈرامہ دیکھتی ہیں. میرا بھی خیال ہے غلط پرسیپشن ہے. جی سب دیکھتے ہیں. اور دوسرا ہم نے پرسیپشن بنا لیا ہے کہ ان کا جو ذہنی سطح ہے وہ بہت پست ہے، اور وہ صرف یہ جھمکے اور سازشیں اور کنسوئیاں پنجابی میں جسے کہتے ہیں، یہ صرف کر سکتی ہیں. اور آپ کوئی تھاٹ پرووکنگ چیز، کوئی سبسٹنس والی چیز جو ہے وہ ٹی وی پلے کے اندر نہیں کر سکتے ہیں.
تو مجبوری ہوئی کہ جب ہم نے ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے ہمیں بائر نہیں ملا, پروڈیوسر نے کہا صاحب ہے کتنے وکے گا, چینل لیندہ نہیں. تو پھر ہمیں مجبوری ہوا کہ جب آپ کو کسی پولیٹیکل ایشو کے اوپر بات کرنی ہے, سوشل ایشو کے اوپر بات کرنی ہے, تو پھر مجبوری یہ ہوئی کہ آپ کو کالم کا سہارا لینا ہے. شاعری جو ہے وہ رومانس ہے, اور میرے نزدیک میں نے جو 80-90% جو پوئٹری ہے وہ رومانس کی, اور جو مرد اور عورت کے جو ریلیشنز ہیں اور اس کے جو مختلف اینگلز ہیں وہ لے کر آتی ہے. تو فارمیٹ ڈفرینٹ ہے, کام ایک ہی ہے. اچھا, میرے دماغ میں ایک چھوٹی سی شاعری آئی ہے فنی والی, پشتو میں ہے فنی والی, اس کا ترجمہ ضرور کر دیجیے. آپ سب جو پشتو سمجھتے ہیں, جو پٹھان ویورز ہیں, وہ اس کو بہت انجوائے کریں گے, بیکاز میں آج دن تک جب یہ سنتی ہوں کسی سے, ہماری فیملی میں ایک جوک بھی ہے, تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ خواتین کا پرسیپشن یہ کر لیا ڈرامہ والوں نے کہ بھئی یہ شالو عورت ہے نا, جبکہ وہ نہیں ہے, وہ بہت بڑی ایشو سمجھتی ہے. تو فرمایا ہے کہ ان پڑھا خزا غوادہ خو کٹولا بے بہادہ, زوئے خیرن لور ناولے خود غوا پہ سپروادہ, پلان قیدا سے دک کا ایپی کر دک ہے سودادا, ان پڑھا خزا غوادہ. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں خود ہی بولتے ہیں. اب ثانوی دسو سر. یہ غنی خان کی میرا خیال ہے, اینڈ آئی ایم ویری سوری اف آئی ایم رانگ, بٹ میرا خیال ہے کہ یہ یادداشت میری تھوڑی کم ہے, مگر وہ وٹی فنی پوئٹری ہے. اس کا مطلب یہ کہ جاہل عورت جو ہے وہ بھینس کی طرح ہے. اچھا. اور جو اس کی بیٹی ہے وہ میلی ہے, جو بیٹا ہے وہ نہایا نہیں ہوا, کھایا پیا نہیں ہوا, مگر بھینس کو کیا پرواہ ہے. اور خو کٹولا بے بہادہ مطلب بس بچے پیدا کرنے کے لیے ہے, اور فلانی عورت ایسی, فلانی عورت ایسی, یہی اس کا سودا ہے سارا. یہی اس کا سودا. اور میرے خیال میں جاہل عورت نہیں, جاہل آدمی بھی جو ہے وہ بھی کسی بھینسی کی طرح ہوتا ہے. بھینسے کی طرح ہوتا ہے, وہ خطرناک بھی ہوتا ہے نا جاہل. جاہل تھوڑی طاقت زیادہ ہوتی ہے, کسی کو بھی ٹکر مار سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب, لائٹ سائڈ کی پوئٹری کی ہے, ایڈونچر اس میں کوئی مزاحی میں نے لکھی ہے, لیکن وہ اس قسم کی ہے, شرارتی ہے کہ جو آن ایئر سنائی نہیں جا سکتی. وہ جو آپ اپنی نہیں ناٹ ایسا not censored but a little politically incorrect مطلب. ہاں مطلب ایسی جو آپ ہلے گلے کے لیے آپ کرتے ہیں, کہہ سکتے ہیں آپ سینسرڈ بھی کہہ سکتے ہیں. شاہ صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر اعجاز جو ہیں, ڈاکٹر اعجاز وارث اپنے وٹ کے لیے بڑا ان کا ایک خاص انداز ہے بولنے کا, اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ خوب مزہ کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ, A+ مارننگ.